बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर खान। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ मंसूरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं किसी भी कंट्री में विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इन वेरी मच डिटेल डॉक्यूमेंट्स की वो लिस्ट जो आपको चाहिए होती है चाहे किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़ा के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाजिम अटैच करने होंगे तो प्रूव योर होम टाइज, क्योंकि ये एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही शैल प्रूव कि उसके स्ट्रॉन्ग होम टाइज है और एंड ओनली इन दैट केस आपको विज़िट वीज़ा अलॉट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। आपको पासपोर्ट साइज़ के पिक्चर चाहिए होता है। दैट डिफर फॉर एवरी कंट्री, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ये आपको नॉर्मली जो भी एप्लीकेशन वीज़ा सेंटर्स होते हैं उसके आसपास फ़ोटोग्राफ वाले बैठे होते हैं, या आप किसी भी फ़ोटोग्राफ वाले के पास चले जाएं, फ़ोटोग्राफ़र के पास, वो आपको गाइड कर देगा कि किस कंट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और उस हवाले से आप उससे अपना एक डिजिटल तस्वीर बना के या उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। कॉपी लें या डिजिटल लें, और डिजिटल लाजिम बल्कि लिया करें, और वो आप ले लें ताकि वो आप उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप मीट कर सकें। सो अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ द पासपोर्ट बायोडेटा पेज, यानी जो फर्स्ट पेज होता है पासपोर्ट का और सेकंड पेज इसके ऊपर आपका साइन होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात याद रखिएगा कि ये जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपने प्रॉपरली स्कैन करने, कोशिश करें 300 से लेके 600 DPI में स्कैन होना चाहिए, प्रॉपर कमर्शियल स्कैनर से स्कैन होने चाहिए, और तभी जो है वो क्लियर स्कैन कॉपी उसकी आएगी PDF में। नॉर्मली आप JPG या PDF फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे आपके CNIC फ्रंट बैक का स्कैन होगा। थर्ड नंबर पे जो है आपने पिछले जितने भी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं अगर उसके स्टैम्प्स लगे हैं आपके पासपोर्ट पे या उसके स्टिकर्स आपके पासपोर्ट पे हैं, उसकी एक सेपरेट PDF फाइल लाजिम बनवाएं। अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज़ FRC 2 किस्म की होती है। एक आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ होती है और एक आपके वाइफ और बच्चों के साथ होती है। तो दोनों FRCs आपको अलग अलग स्कैन कॉपीज़ चाहिए होंगे। इसके अलावा आपकी अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ सर्टिफिकेट हमेशा आपने अटैच करना है, अपना भी, और अगर आपके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तब भी, अगर आपके बच्चे नहीं अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपने उनके बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम अटैच करवाने हैं। डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर आपके बच्चे आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस केस में, दोनों केस में आपने बच्चों के जो स्कूल के रीसेंट 3 या 4 महीने के फ़ी पेमेंट जो स्लिप्स होते हैं वो आपने लाजिम स्कैन कॉपी अटैच करनी है, बिकॉज ये आपके स्ट्रॉन्ग होम टाइज को शो करते हैं। अगर आपकी वाइफ कहीं पे जॉब कर रही है सरकारी या प्राइवेट इदारे में, तो वो भी अगर आपके साथ जा रही है या नहीं जा रही है, दोनों केसेस में आपने उनके भी डॉक्यूमेंट वहाँ से कोई प्रूफ लेके अटैच करना है, वो ये शो करने के लिए कि आपकी वाइफ, आपके बच्चे पीछे पाकिस्तान में हैं एंड यू आर शोइंग कि मेरे स्ट्रॉन्ग होम टाइज एंड आई हैव नो पॉइंट कि मैं वहाँ पे जाके वापस नहीं आऊँगा, जो कि मेन कंसर्न होता है वीज़ा ऑफिसर का। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है एफिडेविट। अगर ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी तक हमने जितने भी एप्लीकेशन में जमा कराए हैं तकरीबन सारे केसेस, 100 तो नहीं कहूँगा लेकिन 99% हमारा वीज़ा सक्सेस रेशो है विज़िट वीज़ा में, अदर दैन कनाडा, क्योंकि कनाडा के अंदर रिफ्यूज़ल आजकल बहुत ज़्यादा है तो हमें रिव्यू के थ्रू वीज़ा लेने पड़ रहे हैं और ऑटो रिफ्यूज़ल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑल अदर कंट्रीज़ के अंदर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सक्सेस रेशो है, एंड दैट इज़ वाई कि हम साथ एक क्लाइंट का एफिडेविट भी जमा कर देते हैं कि वो इंश्योर करता है उस एम्बेसी को या वीज़ा ऑफिसर को कि नो, आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री और मेरे होम टाइज स्ट्रॉन्ग है, आई हैव नो इंटेंशन कि मैं वहाँ पे छुप जाऊँ या ओवर स्टे करूँ। सो बर्थ सर्टिफिकेट अपना और अपने बच्चों का लाजिम अटैच करवाएं। इसके अलावा
جو ایک ڈاکومنٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ، جو کہ بہت ضروری ہے۔ بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کو لازم کنسیڈر کریں۔ ایک آپ اپنا پراپرٹی ویلیویشن ڈاکومنٹ، اپنے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کا اسکین بنوائیں، پھر اس کا ایک ویلیویشن رپورٹ ہے جو کہ ہم اسپیشلی بنواتے ہیں کیونکہ میری اپنی فرم ہے تو میں خود بنواتا ہوں ہر کلائنٹ کے لیے پراپرٹی ویلیویشن رپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیٹ ورتھ سرٹیفکیٹ۔ یہ نیٹ ورتھ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ بنتی ہے آپ کے بینک بیلنس کے بیسس کے اوپر اور آپ کے ٹیکس ریٹرن کے بیسس کے اوپر۔ سو جو نیکسٹ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کے فائنینشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ لوگ نارملی پوچھتے ہیں کہ بینک کے والے صاحب کو بینک مینٹیننس لیٹر چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایڈریس ہوگا اس اسپیسیفک ایمبیسی کے لیے۔ اگر آپ یو کے ایمبیسی اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے یو کے ایمبیسی کے لیے بینک مینٹیننس لیٹر لینا ہوتا ہے، کینیڈا کے لیے کینیڈا کی طرف وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے تاکہ اس اسپیسیفک ایمبیسی کے لیے آپ نے فریش لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ 4 to 6 منتھ کا بینک اسٹیٹمنٹ لیں گے، مینٹین بینک اسٹیٹمنٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات اس میں یاد رکھیے گا، ہمارے پاس اپلیکیشنز آتے ہیں سول پروپرائٹر کمپنی اونرز کے۔ سول پروپرائٹر نارملی جو اس کی سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ ہوتا ہے بزنس کا، تو چاہے آپ کا سول پروپرائٹر بزنس ہے، ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، پارٹنرشپ ہے، ایل ایل پی ہے، جو بھی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ قانون کے مطابق آپ کی کمپنی آپ سے سیپریٹ انٹیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگر آپ وہاں سے ایک سیلری پراپر وِدڈرا کر رہے ہیں تو اٹ از ویری گڈ، ادروائز کبھی بھی آپ پہ ویزا آفیسر ٹرسٹ نہیں کرے گا۔ سو یہ وہ بیسک غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو بھی کمپنی ٹائپ ہے آپ کا، آپ نے اس سے سیلری لینی ہے پراپر، اس کی سیلری سلپ اپنے پاس رکھنی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو فارگیٹ اباؤٹ کہ آپ کو بہت مشکل سے ویزا ملے گا، اور آپ ہر دفعہ ہر کنٹری میں اپلائی کریں گے تو آپ کو ریویوز میں جانا پڑے گا اور ایکسٹرا کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی۔ سو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے 2.5 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک کوئی سیلری مختص کر لیں، وہ اب ہر مہینے اپنے اکاؤنٹ میں وہی ٹرانسفر کریں۔ اس اکاؤنٹ میں، پرسنل اکاؤنٹ میں کوئی اور ٹرانزیکشن نہ کریں، کسی طرح کی پیمنٹ اس اکاؤنٹ میں آپ نہ منگوائیں، صرف آپ کی سیلری آئے اور اس سیلری سے آپ اپنے ڈے ٹو ڈے کے ایکسپینسز کریں تاکہ ویزا آفیسر کو شو ہو کہ ہاں جی یہ واقعی جو ہے جینوین اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی سیلری آ رہی ہے، اس سے ایکسپینسز ہو رہے ہیں۔ اور فار ایگزامپل آپ کی 5 لاکھ سیلری ہے، آپ 1.5 لاکھ منتھلی خرچ کر رہے ہیں، 3.5 لاکھ آپ کے پاس بچ رہا ہے، تو وہ ایکیومولیٹ ہو کے جا کے ایون 20 سے 25 لاکھ بھی ہو تو مور دین انف ہے، آپ کو ڈائریکٹ ویزا مل جاتا ہے۔ سو بینک مینٹیننس لیٹر اور بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کرنے کا یہ بہت زبردست طریقہ ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمپنی اونر ہیں، امپلائی ہے، تو پھر تو آپ کو امپلائمنٹ کا پورا ریکارڈ دینا ہے جس کے اندر آپ کے پے سلپس ہونے چاہیے، مسٹ، آپ کا جوائننگ لیٹر ہونا چاہیے، امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے، تمام چیزیں آپ دیں گے۔ آپ کا جو امپلائی کارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو دینا چاہیے۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ کے پاس چیمبر آف کامرس کی رجسٹریشن ہو، مینڈیٹری نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے NTN، آپ کے بزنس رجسٹریشن ڈاکومنٹس، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس، یعنی میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن، یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور مینڈیٹری ہیں کہ آپ پرووائڈ کریں۔ اسی طرح آپ اپنے کمپنی کے بینک اسٹیٹمنٹ بھی پرووائڈ کریں گے اور بینک مینٹیننس لیٹر بھی ساتھ پرووائڈ کریں گے۔ ادر دین دیٹ آپ کا NTN، لاسٹ 2 ٹیکس ریٹرن آپ کے دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ویزا آفیسر ہے وہ بیسیکلی کیس ورکر جب یہ تمام ڈاکومنٹ ریویو کرتا ہے تو ان کے پاس وہ ڈاکومنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ گورنمنٹ پرووائڈڈ ڈاکومنٹ ہے، دیٹ از دا ٹیکس ریٹرن، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو آپ نے ایکسپینسز لکھے ہیں یا ایسٹ مینشن کیے ہیں وہ اسی کے ساتھ اس کو ٹیلی کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو ڈاکومنٹس اس فارمیٹ کے اندر اپنے اٹیچ کروانے ہوں گے۔ سو دا نیکسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو اس کے علاوہ ہے وہ میں نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا، دیٹ از دا نیٹ ورتھ سرٹیفکیٹ۔ یہ تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ وہ ہم اٹیچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بندہ اسپانسر کر رہا ہے، سو فار انسٹنس آپ کو کوئی بندہ UK سے اسپانسر کر رہا ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ آپ بلڈ ریلیٹیو جو ہوتا ہے اسی سے اسپانسرشپ لیا کریں، تھرڈ پارٹی سے نہ لیا کریں، وہ تھوڑا سا آپ کے کیس کو ویک کر دیتا ہے۔ اگر ان کیس وہ آپ کو اسپانسر کر بھی رہے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے وہاں کے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کا پاسپورٹ، ان کا BRP کارڈ یا ویزا، میں ایک UK کی ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ آپ لیں۔ اگر وہ کہیں پہ امپلائمنٹ کر رہے ہیں تو ان کا امپلائمنٹ کانٹریکٹ، ان کا امپلائمنٹ لیٹر، اس کے علاوہ ان کے ایٹ لیسٹ 3 سیلری سلپس وہ اٹیچ کروائیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔
اور اگر ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے تو وہ اس کے جو ان کے ریزیڈنس کے کرنٹ ریزیڈنس جو بھی ہیں جہاں پہ بھی ہیں ان کی یو کے میں یا کسی بھی اور کنٹری میں، اس کے مورگیج کے یا اونرشپ کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس آپ دکھا دیں تو وہ آپ کو پھر، لیکن اس کے ساتھ آپ کو ان کے کانٹیکٹ نمبر اور آپ کو ان کے ای میل آئی ڈی ایڈ کرنا پڑتا ہے، وہ ڈرافٹ بنوانا پڑتا ہے، وہ ہم آپ کو سب ہیلپ کر دیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنا لازم اٹیچ کریں. سو لیٹ می کنکلوڈ دس آل. نمبر 1 آپ کو 600 DPI میں کوشش کریں ڈاکومنٹس پراپرلی کمرشل اسکینر سے اسکین کریں، PDF بنوائیں. اس کے علاوہ آپ پرانی امیگریشن جو آپ کی ہسٹری ہے اس کو، ٹریول ہسٹری کو پراپر ڈرافٹ کر کے لکھیں، اور جتنے بھی آپ کے اسٹیمپس ہیں پاسپورٹ کے اوپر ان کے بھی PDF بنوائیں. اگر آپ کے پاسٹ میں کسی کنٹری میں ریفیوزل آیا ہے تو اس کے ریفیوزل لیٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے کبھی بھی نہیں گمانا. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ کا پاسٹ میں کہیں پہ بھی آپ کا پاسپورٹ گم ہوا ہے اور اس کی آپ نے FIR کی ہے تو وہ FIR کاپی آپ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھنی ہے، وہ آپ سے کسی بھی سٹیج پہ مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی امیڈیٹ فیملی ممبرز ہیں اس کنٹری میں جدھر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کو لازم شو کیا کریں، کبھی بھی نہ چھپائیں، کیونکہ امیگریشن آفیسر کے پاس ایکسیس ہوتا ہے آپ کے تمام ڈاکومنٹ چیک کرنے کا، اس کو ویریفائی کرنے کا. اور اگر کسی سٹیج پہ یہ آ جائے کہ آپ نے چھپایا تھا کہ آپ کے بہن بھائی، نارملی جو بلڈ ریلیٹو ہوتے ہیں فرسٹ جو آپ کے ریلیٹو ہوتے ہیں انہیں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جس میں آپ کے پیرنٹس، سبلنگس، بچے آتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے اس کنٹری میں ہے تو آپ کو لازم مینڈیٹری ہے کہ آپ کو شو کرنے پڑیں گے. سو یہ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ UK یا کسی بھی اور کنٹری میں جو ویزا یا اس کا ڈیسیشن ہوتا ہے یا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے. وہ کسی بھی اسٹیج پہ اگر ان کو شک ہوتا ہے یا ان کو کوئی اور ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں تو وہ آپ سے ایڈیشنل ڈاکومنٹ مانگ سکتے ہیں. سو یہ کوئی ٹینٹیٹو لسٹ نہیں ہے، لیکن یہ بیسٹ پریکٹس کے بیسس پہ ہم نے ایک پورا لسٹ ڈرا کیا ہے جس کے بیسس پہ میں آج کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ہم اسی بیسس کے اوپر تمام ڈاکومنٹیشن کر کے انشور کرتے ہیں اور ہمارے موسٹ آف دا کلائنٹ جو ہیں ان کو ویزا بھی الاٹ ہو جاتا ہے. سو ہم نارملی بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ UK، کینیڈا، شینجن کنٹریز یا پھر USA میں وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ تمام سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم USA میں جو آپ کے ویزا انٹرویو ہے اس کی بھی تیاری کرواتے ہیں، تو آپ یہ تمام سروسز ہم سے لے سکتے ہیں ایک منیمل کاسٹ کے اوپر. ہم آپ کو یہ تمام سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. ہمارے YouTube چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں. شکریہ.